آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی۔ آج میں کوئی کلی پھندنے نہیں لگاؤں گا، سیدھی سیدھی بات کروں گا تاکہ وقت بھی بچے اور گفتگو زیادہ سے زیادہ ہو۔ میرے ساتھ میرے دیرینہ دوست اور پروفیشنل ساتھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ موجود ہیں۔ ایک کا نام ہے جاوید صبا، اور یہ پچھلے تقریباً 30 سال سے صحافت سے وابستہ ہیں۔ انتخاب میں رہے، پھر سویرا میں رہے، پھر جنگ میں رہے، اور آج کل ایکسپریس نیوز میں ہیں۔ ARY میں بھی رہا بیچ میں، ARY میں بھی رہے، ایک نجی چینل میں۔ ایک نجی چینل، اچھا، یا بیپ لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے برابر میں ہیں فاضل جمیلی صاحب۔ آپ ان سے ہو سکتا ہے کہ زیادہ واقف ہوں، اس لیے کہ ان کا تعلق جو ہے اس وقت جنگ کا جو آن لائن ایڈیشن ہے اس سے ہے، ڈیجیٹل میڈیا، پورے ڈیجیٹل میڈیا اس کے ایڈیٹر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کا بھی کم و بیش 30-35 سال کا تجربہ ہے جرنلزم میں۔ سما ٹی وی میں رہے، آج کل میں رہے، اخبار میں، ریپبلک اخبار جو ہے، پبلک اخبار، اس کے جو بنیادی ٹیم تھی اس کا حصہ رہے، اس سے پہلے بیوپار میں رہے۔ پیدا پنڈ خان خیل ایک گاؤں ہے وہاں ہوئے، ہری پور ہزارہ میں تھے، اور اب میرا خیال ہے اب وہ آپ کا تو کراچی ہے، جینا مرنا سب ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ سمجھ رہے ہوں یہ کس طرح کی فضول گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ لوگ، میں نے ان کا تعارف کرایا بطور صحافی، لیکن جو ان سے گفتگو ہوگی اس میں کوشش یہ ہوگی کہ صحافت پہ بالکل ہی بات نہ ہو، اس لیے کہ ان کا جو اوریجنل تعارف ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ ہے پیٹ کا مسئلہ۔ یہ اصل میں ان کی جو محبوبہ ہے وہ ہے شاعری۔ جاوید صبا کے 2 مجموعے اب تک آ چکے ہیں۔ عالم میرے دل کا 1989 میں آیا، اور اس کے بعد کوئی دیکھ نہ لے 2012 میں آیا۔ اسی طرح فاضل جمیلی صاحب ہیں، ان کا شاعری تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن جو پہلا مجموعہ ہے وہ اب تک کا وہ ہے گمنام آدمی کا بیان، 2017 میں آیا تھا۔ تو بھائی صاحب، ایک ہی سوال پہلا میں ڈائس کے طور پہ پھینک رہا ہوں کہ اگر آپ کو انتخاب کا موقع ملے تو آپ کا تعارف کیا ہے، صحافی یا شاعر؟ شاعر۔ ہاں، شاعر ہے بالکل۔ صحافی تو بے شمار ہیں اور ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد اگر کہیں کوئی یاد کیا جائے گا تو کوئی جو وہ ایک آدھ مصرع یا جو ایک شعر اگر آپ کا رہ گیا یا غزل رہ گئی حوالہ بنے گا، تو بنیادی حوالہ ظاہر ہے۔ جیسے مجھے تو پتہ چل گیا تھا جب میرا پہلا آرٹیکل چھپا کہیں بھی کہ یا پہلی نوکری کی تلاش ہوئی، تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں شاید صحافت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ، آپ کو کب پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ ذرا تھوڑے سے الگ ہیں؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے جب آپ، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ جو بھی تخلیق ہے وہ آپ کو ودیعت قدرت کی طرف سے ایک چیز ہوئی، اور ایک لحاظ سے آپ ان چنیدہ لوگوں میں آ گئے کہ آپ سے قدرت اس طرح تخلیق کا کام لینا چاہتی ہے، تو احساس آپ کو اس مصرعے کے ساتھ ہی ہونے لگتا ہے کہ آپ دوسروں سے تھوڑا الگ ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اپنی شناخت بھی وہی رکھنا چاہتے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی روزگار کی، وہ کسی کا پیشہ صحافت ہو سکتا ہے، کسی کا بینکاری ہے، کسی کا کوئی اور کام ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں میں اظہار کا ذریعہ تو ہے، نہیں اظہار ہے، لیکن اس میں بھی دیکھیں، اور اس میں بڑا فرق یوں ہے کہ یہ جو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یار یہ فلاں تو شاید وہ صحافی ہے، اس میں صحافت آپ کو جو انرچ کرتی ہے وہ ان معنوں میں کہ وہ ایک باریک لائن خام بال دیتی ہے، نہیں، وہ ایک باریک لائن صحافت اور خالص ادب کے درمیان جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جو ایک عام ادیب ہے جو صحافت سے وابستہ نہیں ہے، وہ ادب کے نام پہ صحافتی چیزیں لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو ادب کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن صحافت آپ کو جب وہ آپ اس پیشے میں ہیں تو وہ آپ کو اس چیز کا ادراک دے دیتی ہے کہ یار کہاں آپ نے صحافت
کی لائن ہے اور کہاں آپ کا شاعر ہونا یا ادب کی دنیا سے تعلق ہونا یہ آپ کی صحافت میں آپ کے کام آیا؟ بہت کام آیا مجھے، کیونکہ بنیادی طور پہ میں سائنس کا طالب علم تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ صحافت جو ہے ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں ہر علم کام آتا ہے. جتنی آپ کی نالج ہوگی، جتنے علوم آپ نے پڑھو گے. تو میں نے سائنس پڑھی تھی، میں نے فزکس پڑھی تھی، کیمسٹری پڑھی تھی، جیولوجی پڑھی تھی، یہ تمام چیزیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد نوکریوں کی تلاش تھی، تو کہیں لیکچرشپ ہو جاتی، کچھ ہوتا، تو وہ پہلی نوکری ہی کسی صحافتی ادارے میں مل گئی. تو وہ ہم صحافی ہو گئے. الف بے بھی نہیں معلوم تھا کہ کاپی کیسے جوڑتی ہے اور کیا ہوتی ہے، لیکن چیزیں سیکھ لیں. لیکن جب میں ایک بڑے اخبار میں آیا تو اس میں کچھ خبریں بنانے، مثال کے طور پہ سائنس سے متعلق کوئی خبر ہے تو مجھے دے دی جاتی تھی، کیونکہ اس کی ٹرمینالوجی میں سمجھتا تھا، کرتا تھا. تو صحافت میں یہ تو ہے کہ جتنے بھی علوم آپ نے پڑھے ہیں وہ سب کام آتے ہیں اس کے اندر. یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور بہت وہ ہے اور بالکل کام آئے. یعنی آپ کی جنرل نالج سے لے کے آپ نے جغرافیہ پڑھا ہے، ادب پڑھا ہے، ادب سے متعلق کوئی خبر آتی تھی تو میرے پاس آتی تھی کہ بھائی آپ دیکھ لیں. علی صاحب فون کرتے تھے وہاں سے، علی صاحب کو مجھے یاد ہے، ان کا تو اس اخبار میں جنگ میں تو بڑا وہ تھا، تو فون کرتے تھے بھائی یہ خبر آئی ہے جاوید صاحبہ کو دیجیے گا ذرا. تو ان کو وہ اتنا وہ رکھتے تھے، تو وہ چیزیں کام آتی ہیں. اور صحافت آپ کے مصرے کو انرچ کیا اس نے؟ بالکل ظاہر ہے، میں نے جیسے کہا کہ وہ ایک باریک لائن سمجھ میں آ گئی. اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ جب میں پہلا اخبار جوائن کیا بیوپار، تو اس میں عبدالحمید چھاپرا صاحب جو صحافیوں کے رہنما بھی تھے وہ تھے، اور یونس ریاض صاحب وہ جنگ کے ڈپٹی ایڈیٹر ہوتے تھے. اس کے بعد ریٹائر ہوئے تو دونوں نے جوائنٹ وینچر کیا. تو مجھے کسی حوالے سے میں ان کے پاس پہنچ گیا. تو خیر پہلی گواہی تو چھاپرا صاحب نے دی. انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا بھئی یہ بہترین بچہ ہے، یہ شاعری بھی کرتا ہے. تو یونس صاحب نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، آپ کا ٹیسٹ ویسٹ نہیں لیں گے، آپ کل سے کام پہ آ جائیں. اچھا. خیر میں چلا گیا. تو مجھے انہوں نے مانیٹرنگ کے کام پہ لگایا کہ یہ ریڈیو ہے، اس میں فلاں فلاں فریکوینسی پہ فلاں ریڈیو آتا ہے، تو وہ اس سے آپ خبریں پہلے ان کو ریکارڈ کریں گے، پھر ٹرانسکرائب کریں گے. خیر میں نے 2-3 دن ان کو وہ ٹرانسکرائب کر کے خبریں دیں، اور وہ ان کی ہیڈ لائنز وغیرہ اس کی خود نکال لیتے تھے. تو خیر میں صبح اٹھ کے دیکھتا تھا کہ انہوں نے کیا ہیڈ لائن نکالی. پھر 3-4 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں ایسا نہیں چلے گا، آپ یہ خود نکال کے دیں. تو مجھے اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جو ہیڈ لائن ہے اس میں کتنے الفاظ 2 کالمی میں آنے چاہیے، 3 کالمی میں کتنے آنے چاہیے، اور اس کی جو ذیلی ہیڈ لائنز ہیں ان میں کتنے آنے چاہیے. تو کوئی اس کی ذیلی سرخی جو ہے کورنگی کی طرف جا رہی ہے، کوئی ٹاور کی طرف جا رہی ہے، تو اس طرح. تو خیر انہوں نے ایک دن تو اس میں چینجز وغیرہ کی، لیکن میری سمجھ میں نہ آئے کہ یار میں نے اس میں غلطی کیا کی تھی اور انہوں نے اس میں کیا کیا. پھر ان کا تانا مجھے کام آیا. انہوں نے اپنا اگلے دن جب میں نے ان کو سرخیاں نکال کے دیں تو انہوں نے کہا میاں آپ کیسے شاعر ہیں؟ اچھا. یہ سرخی نکالنا مصرع کہنے کی طرح بہت ہے، اچھی بات ہے. تو آپ یقین کریں کہ میں نے کہا اچھا یہ کام ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے اس سے بہتر کام اور کون کر سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور آپ کی بات کاٹتا ہوں کہ جو صحافت میں ڈیسک پہ جو ہم نے سیکھا اس نے شاعری کو کس طرح سے سنوارا، کیونکہ آپ بیسیکلی ایڈٹ کرتے ہیں، جو بات کہتے ہیں کتنے لفظ آنے ہیں کیا ہوں. تو چونکہ ہم غزل بنیادی طور پہ میں کہتا ہوں غزل بھی اور وہ بھی، تو وہ ناپ تول کا نظام کہ یہ لفظ زائد ہے جناب، بات اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ ہمیں اپ ڈیٹ رہنے کے لیے، اور یہ جو مبشر زیدی ہیں یہ بھی کالمسٹ ہیں اور مضمون وغیرہ لکھتے ہیں مختلف بین الاقوامی جرائد میں، ان کا تجربہ ہے، ہمیں کچھ نیا کرنے کے لیے یا کہنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو کرنٹ افیئرز ہیں اور جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ مستقل بلڈ لائن کے طور پہ ہمارے دماغ سے ہوتا ہوا ہمارے پین تک آئے. اچھا جو شعراء ہیں ان میں سے اکثر سے جب میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ جو مصرع آپ نے لکھا اس میں جو طاقت ہے یہ کہاں سے آتی ہے، یہ آپ کی ودیعت شدہ چیز ہے یا اس کا تعلق بھی یہ ہے کہ جو خارجی صورتحال ہے یا جو فلو آف انفارمیشن ہے کسی بھی شکل میں، گفتگو کی شکل میں، صحبت کی شکل میں، پڑھنے کی شکل میں، دیکھنے کی شکل میں، اس کا کتنا کردار ہے. تو
وہ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اکثر کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ جو شاعری کا وصف ہے یہ یا تو آپ کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. میں عرض کرتا ہوں اس پہ بہت دلچسپ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے مطلب ذہن میں خیال کیسے آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے وہ ایک بات کا اسٹیپ ہے. یقینی طور پہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور کیونکہ لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے، صحافت سے بھی اور ساری چیزیں، تو جتنے واقعات ہو رہے ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں اس کا ریئیکشن اندر آ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر اس پہ فرض کیجئے کہ دعا زہرا کیس ہے یا اور بے شمار کیسز ہوتے ہیں، اس پہ فوری طور پہ جاوید صبا فاضل جمیل نے کچھ لکھ دیا تو وہ صحافیانہ ایک بات ہوگی، وہ لکھ دیا اس میں، لیکن وہ ان واقعات نے آپ کی نفسیات پہ اثر ڈالا ہے، وہ آپ کے اندر گھل مل گئے، وہ کسی بھی وقت وہ نکل کے آ جاتا ہے. آپ سمجھیں، مطلب دو طرح کی ریئیکشن ہے شاعری میں. ایک تو آپ مطلب سوشل میڈیا پہ آپ جائیے، کوئی واقعہ وہ آپ کو 50 نظمیں مل جائیں گی، اس پہ وہ جو فوراً مل جائیں گی آپ کو. اس میں دیکھیں، اس میں وہ شاعری یا ریئیکشن؟ وہ ریئیکشن ہے بیسیکلی واقعاتی کسی چیز پہ آپ لکھتے ہو، وہ ریئیکشن ہوتا ہے. دوسری بات جو صبا صاحب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو شاعروں یا ادیبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں مشاہدے کا بہت عمل وہی کہ آپ آبزرو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال ہے، اور پھر وہ سلسلہ ظاہر آتا ہے. پھر سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک نظم فرض کیا کہ آپ نے کسی ایک خاص موضوع پہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی، جیسے مجھے آپ کی وہ یاد آ رہی ہے، وہ درخت والی نظم، درخت والی ہو یا کمرہ والی، کہ جب کمرے والی نظم کا خیال میرے ذہن میں آیا تو وہ بیسک خیال کچھ اور تھا، لیکن اس نے جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو وہ کہیں اور خود مجھے لے کے اس طرف چلتی چلی گئی. اچھا، میں نے تو چونکہ سنی ہے تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کس طرح اشارہ کر رہے ہیں. یہ جو اس وقت آپ کو 8 ارب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہوتا بڑے اعظموں میں دیکھا جا رہا ہے، گلف میں جاتا ہے نا یہ آرٹ. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ جو مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کمرے والی نظم، کیا نظم کیا وہ نظم سنا دیتا ہوں تو اسی سے پھر بات سمجھ میں آئے گی. کہنے کا مطلب یہ ہوتا مجھے کمرہ بدلنا ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک بیسک خیال آیا کہ مجھے کمرہ بدلنا ہے. تو اس میں کوئی پہلے تو میں کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کو کوئی ادھر ادھر کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی ترتیب میں کوئی اپنے ان سے اکتا گیا ہوں تو وہ، لیکن وہ نظم پھر ایک داخلی ایک کیفیت سے نکل کے پھر ایک نظم نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر وہ تو مجھے کمرہ بدلنا ہے. یہ سیلنگ فین بوڑھا ہو چکا ہے، کھانستا رہتا ہے راتوں کو. کیا بات ہے. یہ سیلنگ فین بوڑھا ہو چکا ہے، کھانستا رہتا ہے راتوں کو. مجھے گھڑیال کی یہ بے تکی ٹک ٹک بھی اب اچھی نہیں لگتی. بہت اچھا، واہ. مجھے گھڑیال کی یہ بے تکی ٹک ٹک بھی اب اچھی نہیں لگتی. کیا بات ہے. یہ دیواریں ادھڑتی جا رہی ہیں جس طرح بنیان ادھڑتی ہے. کیا بات ہے. یہ دیواریں ادھڑتی جا رہی ہیں جس طرح بنیان ادھڑتی ہے. یہ دروازے یہ روشن دان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. کیا کہنے. یہ دروازے یہ روشن دان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. چٹائی اور تکیے کی بھی آپس میں نہیں بنتی. کیا بات ہے. یہ آئینہ کمینہ مجھ سے کہتا ہے تمہارا عکس دھندلا ہے. یہ آئینہ کمینہ مجھ سے کہتا ہے تمہارا عکس دھندلا ہے. وجود نامکمل ہو کیا کہنے. تمہاری ذات اب ٹوٹے ہوئے اس فرش جیسی ہے. کیا کہنے. یہ استر کاریاں کر کے کیا کہنے. جو تم گھر سے نکلتے ہو کیا کہنے. اداکاری تو کرتے ہو. بہت اچھا. یہ استر کاریاں کر کے جو تم گھر سے نکلتے ہو کیا کہنے. اداکاری تو کرتے ہو. کہوں کیا اس کمینے سے کہ میں ایسا نہیں تھا ہو گیا ہوں. کیا کہنے. کہوں کیا اس کمینے سے کہ میں ایسا نہیں تھا ہو گیا ہوں. مجھے اس بے یقینی سے نکلنا ہے. مجھے کمرہ بدلنے دو. بہت اچھا. مجھے کمرہ بدلنا ہے. بہت اچھا. ہمارے ہاں ادب لے لیں یا جو بھی ہے، شاعر کا ایک جو تصور آتا ہے یا خیالی ہیولا سا بنتا ہے جو بچپن سے آپ کہ ایک مخلوق الحال شخص ہوگا، وہ غریب بھی ہوگا اور وہ جو ہے اس کے بال بھی بلیک اینڈ وائٹ فلمیں دیکھی. ہاں نہیں بلیک اینڈ وائٹ دیکھیے وہ جو ایک بنتا ہے. تو کیوں ایسا شاعر بھی تو خوشحال ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اس کی بڑی مثالیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. زمانہ بدل گیا. دیکھیے وہ زمانہ کچھ اور تھا مرشد صاحب.
کہ اگر آپ میر صاحب کا زمانہ دیکھیں اور وہ تو وہ نواب پرورش کرتے تھے اور سارے ماحول تھے، ان کو یہی کام تھا، ان کو یہ کرنا تھا روزگار کا کہ اس طرح مسائل ہیں. زمانہ بدل گیا اور میں کہتا ہوں بہت مثالیں ہیں اس کی کہ پڑھنا لکھنا بھی ہے آپ کو کام کاج بھی کرنا ہے، آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اور اس لیے کہ شاعر اگر حساس ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہیں آپ، تو پھر آپ کو اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رہنا چاہیے. آپ کو دنیا کی بڑی فکر ہے آپ کو کہ جی فلانی جگہ جو ہے وہ ہے نا وہ ہو گئی، اپنے حالات نہیں بدل رہے، آپ کے بچے جو ہے سڑکوں پہ گھوم رہے. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعر کا امیج جو بگاڑا گیا تھا وہ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں. فیض صاحب کی مثال موجود ہے، پڑھا لکھا، فوج میں بھی نوکری کی اور بہت کچھ کیا انہوں نے، اور سب فراز صاحب ہیں پڑھے لکھے. تو نون راشد، ہاں نون میم راشد سب پڑھے لکھے لوگ. آپ نے لیکن بار بار ایک چیز نکلی کہ شاعر کو کچھ اور کرنا ہوتا ہے ارننگ کے لیے، ٹھیک ہے، پیسہ کمانے کے لیے. جیسے آپ لوگ صحافی بن گئے، کوئی وہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اگر دوسرے معاشرے دیکھیں، پڑوس میں بھارت کی آپ سے بات ہو، جی وہ یہ بالکل وہ اس لیے ہو گیا مبشر صاحب، کر یہ بھی تفصیلی جواب دیں گے اس کا. اس لیے ہو گیا کہ جیسے بھارت کی ابھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے اور بھی جگہ وہاں شاعر ایز اے سیلیبریٹی ہے وہاں پہ. اور جیسا ابھی فاضل بھی کہہ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ بھائی اگر 3 مہینے شاعری کا سیشن ہے اور کوئی شاعر اس میں بک ہے، اسے سال بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کچھ کر رہا ہے پھر وہ آزادی سے لکھے گا بھی، اور بہت سے معاملات ہیں. تو وہاں کے معاملات مختلف ہیں. یہاں وہ صورت یہاں معاوضہ نہیں دیتے. یہاں ایکچولی ہاں وہ دیکھیں انڈیا تو وہ ایک بڑی مارکیٹ وہ ہے، وہاں کھپت ہے شاعری کی بھی، ادیبوں کی بھی، اسکرپٹ رائٹر، 50,000 آدمی، میں نے کم از کم ہر فنون کے آدمی کی پروڈکٹ بنانے اور اسے سیل کرنے کا آرٹ بھی آ گیا ہے. جب ایک بڑی مارکیٹ ہوتی ہے، میں نے تو وہاں یہ تک بھی دیکھا بالی ووڈ میں کہ وہاں جو ایکسنٹ اردو ایکسنٹ سکھانے والے اردو لہجہ اور ان کا تلفظ سکھانے والوں کی بھی مانگ ہے. بالکل ہے کہ صرف اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. وہ جو ایکٹریس ساؤتھ سے آ رہی ہے اس کی اپنی زبان مراٹھی ہے یا بنگالی ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ خراب، وہ اس کو کہتا ہے جی خراب ہے، تو وہ ایک مارکیٹ ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے ایک تو فلم انڈسٹری بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ڈرامے ورامے اکا دکا ظاہر ہے وہ چل پڑتے ہیں وہ اس طرح، لیکن اس طرح وہ مارکیٹ انڈسٹری بن نہیں سکی کہ جہاں ادیبوں شاعروں کی ایک کھپت ہو، ان کو روزگار وہی ملے. کہ جیسا قتیل شفائی نے اور کوئی کام نہیں کیا زندگی میں، صرف انہوں نے گانے لکھے. اور اس وقت چونکہ انڈسٹری تھی اور اس زمانے میں وہ تو گولڈن ایرا تھا کہ اس میں موسیقار بھی ایک اچھا آ رہا ہے اسی طرح کا. اور لیکن ایک بات جو میں نے ان سے کہی تھی اے آر رحمان سے، لیکن اس کا انہوں نے مجھے کوئی مدلل جواب نہیں دے سکے، کہ میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ ایک جو گولڈن ایرا تھا وہ چاہے بالی ووڈ کا ہو یا پاکستان کا، اس میں ہر شعبے کا جو بھی شخص ہوتا تھا وہ ماسٹر تھا. یعنی اس میں شاعر ہے تو ساحر لدھیانوی ہے، موسیقار ہے تو اسی لیول کا ایک موسیقار ہے، اداکار ہے تو اس کی کیا بات، اداکارہ ہے تو کیا بات، گلوکار ہے تو اس کی. اب جو آ گیا ہے زمانہ، اس میں ایک گلوکار ہے وہ کہتا ہے جی میں اس کی گیت بھی خود لکھوں گا، اس کی کمپوزنگ بھی میں خود کروں گا، اس پہ ایکٹنگ بھی میں خود کروں گا، گاؤں گا بھی خود، ہر چیز وہ خود کرے گا. تو انصاف کس چیز سے کر رہا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ سوچ کی بات ہم نے کی نا، کہ یہاں سوچ پہ جو پہرا پہلے دن سے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے، یہ بات بھی اس کے ساتھ ہی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے اپنے میڈیا نے خود جو پڑھے لکھے لوگوں کا جو مذاق اڑایا ہے، اور خاص طور سے شاعروں کا اور ادیبوں کا، مزاحیہ کریکٹر ہے نا، بالکل مزاحیہ کریکٹر ہے یہ. تو یہ اس پہ بہت ہی شدید احتجاج ہے ہمارا کہ بھائی یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یار. یہ وہ ایک اچھا پھر آپ بے شمار ڈرامے میں نے دیکھے، میں اب تو خط نہیں دیکھتا، اس میں ہوا یہ کیا جو ڈائلاگس ہیں اس میں کسی شاعر کے شعر کا ترجمہ کر دیا جناب. آپ نے لیا وہیں سے ہے وہ لیا. آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اس شاعر کو کوئی رائلٹیاں پے کریں. یعنی میں 2-4 بہت مشہور ڈراموں کی بات کر رہا ہوں. شاعر کا ترجمہ کر دیا، مثلاً ایک شعر ہے انور شعور صاحب کا، وہ ایک بہت مشہور ڈرامے میں ترجمہ ہو کے ڈائلاگ کی صورت میں موجود ہے اس میں کہ جی وہ نکاح کیا ہے، وہ شادی ہے، ہاں محبت ہے، محبت ہے، شعور صاحب کا شعر ہے نا، شعور صاحب کا شعر، وہ ایسے اس تعلق میں نہیں ممکن طلاق، یہ محبت ہے کوئی شادی نہیں. یہ ایک ڈرامے کا ڈائلاگ ہے، شعر نہیں ہے. یا تو آپ شعر پڑھ دیتے ہیں اپنا مبشر صاحب. اس میں ایک تو یہ زیادتی تو ظاہر ہے شاعروں کے ساتھ، لیکن خود شاعروں نے بھی اپنے ساتھ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے
اپنی حیثیت کو اس طرح پہچانا نہیں, اپنے لیے فائٹ نہیں کیا. اور پھر میں مثال دوں گا کہ جب وہی بالی ووڈ کی, کہ جب ساحر لدھیانوی تھے, ساحر لدھیانوی سے پہلے وہاں شاعر کا نام گیت نگار کے طور پہ نہیں لکھا جاتا تھا, اس میں جس پہ وہ پکچرائز ہوتا تھا اسی کا نام آ جاتا تھا. تو پہلی فائٹ ساحر لدھیانوی نے اس کے لیے کی کہ جناب ایک تو یہ شاعر کا نام آئے گا, اس کو کریڈٹ جائے گا. اچھا, جب یہ انہوں نے جنگ جیت لی, اس کے بعد ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا لتا جی سے, تو کچھ عرصہ انہوں نے کہا میں لتا جس میں گانا گائے گی میں وہ گانے لکھوں گا نہیں, اور لتا نے کہا کہ جو شاعر لکھے گا میں گاؤں گی نہیں. تو وہ جھگڑا بڑھا, کچھ عرصے چلا, لیکن وہ ظاہر ہے فلم انڈسٹری کو نقصان ہو رہا تھا, دونوں ٹاپ کے. کہاں ساحر لدھیانوی اگر ان کی نظم یا گیت آ رہا ہے اور لتا اس کو گائے. تو پھر خیر پیچ اپ ہوا, اس پہ بھی شاعر نے اپنی بات منوائی کہ جو معاوضہ آپ دیں گے لتا کو, اس سے 1 روپیہ زیادہ مجھے دیں گے تو میں لکھوں گا. تو اگر آپ اپنے لیے فائٹ, اب مشاعروں میں ہوتا ہے جو ہم کیا عمومی طور پہ لگے شاعر کو معاوضہ نہیں دیتے, نام نہیں چھاپتے نہیں, لیکن صرف داد پہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے. لیکن آدھے شعراء تو اس پہ بھی راضی ہو جاتے کہ کسی طرح انہیں دعوت نامہ مل جائے. ہاں, تو وہ راضی ہو جاتے ہیں تو انہیں شاعر سمجھنے, انہیں شاعر نہ سمجھا جائے. پھر وہ پبلک لسننگ کے لوگ ہیں کہ جیسے بھائی شاعر کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک حساسیت ہے, ہر آدمی میں ہوتی, خودداری ہوتی ہے اس میں. آپ کیسے پہنچ جائیں گے آپ کسی کے پاس بھائی, آپ کا نام نہیں ہے, آپ کو پروٹوکول نہیں ہے, کیسے آپ مجھے عاطف اسلم کو بلا کے دکھا دیجیے ذرا, آپ اس کے پیچھے پیچھے ناچیں گے اور اس کو 20 لاکھ روپے بھی دیں گے اور اس کے نخرے بھی اٹھائیں گے, کر لیں گے آپ. تو کیا مطلب بھائی, ٹھیک ہے وہ اپنی فیلڈ کے آدمی یا اس طرح کے بہت سے لوگ. تو جاوید صاحب ہم نے ان سے تو سن لیا فاضل صاحب. اچھا, میں یہی ان سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جاوید صاحب کی شاعری میں پچھلے کم از کم 35-40 سال سے تو میں گواہ ہوں یونیورسٹی کے زمانے سے. جاوید صاحب, آپ کی جو شاعری ہے تھرو آؤٹ, اس میں جو انڈر کرنٹس ہیں وہ 2 ڈومینیٹنگ انڈر کرنٹس مجھے لگتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ میں غصہ ہے, اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے غصے میں ہے, اور وہ غصہ اتنا ہے کہ جو آپ کا عشق ہوتا ہے مصرے میں, لڑکی کا بھی ذکر ہو یا آپ نے اس کا محبت کا بھی ذکر ہو یا پردیس کی عورت کا ذکر ہو, جو بھی, تو اس میں جو ہے اس میں بھی ایک آدمی جو ہے ایک تحکمانہ محبت اور ایک انا کے ساتھ جو ہے, ایک وقار کے ساتھ جو کہ ہونا چاہیے, وہ کھڑا ہوا ہے. لملیٹ قسم کا عاشق آپ کی شاعری میں نہیں ملتا. تو یہ جو 2 ڈومینیٹنگ فیکٹرز ہیں یہ آپ کی طبیعت میں بھی ہیں. یہ میرے خیال سے طبیعت ہی میں ہوں گے, یہ یعنی محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جہاں سے, وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیان سے. ہاں جی ہاں بالکل, وہ ایسی ہی صورتحال ہے. ایک آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. یعنی نہ صرف یہ ہے کہ انسانی تعلقات میں یا کسی سے اگر کوئی معاملات ہیں, لیکن ان جنرل انسانی تعلقات میں بھی میرے خیال سے ہر آدمی ہی ایسا ہوتا ہوگا اور ہوگا اس کے نہیں. اور یہی دو رویہ آپ کی شناخت بھی ہے. ہاں, یہ شناخت بھی ہوگی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر عزت احترام کے ساتھ کوئی بات ہے تو ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اچھا, اب تو مجھے ہنسی آتی ہے بہت سی چیزوں پہ, کیونکہ ان سب تجربات سے ہم سب گزر چکے ہیں. کس نے عشق نہیں کیا ہوگا, کس کو کون اچھا نہیں لگا ہوگا, کچھ دور ساتھ بھی چلے ہوں گے. لیکن عشق جو ہے وہ اب شاعری میں آپ دیکھ لیجئے, ہر تیسرے آدمی کی شاعری میں, بلکہ مطلب کلاسکس میں تو بھرا ہی ہوا ہے, لیکن اب عشق لکھنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کو اس کے معنی معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو, لکھیں لیکن لکھیں ضرور. ہاں, وہ سارے معاملات تو وہ اندر ہوگا. اور ہے ایسا کہ ریئیکشن بھی ہے, غصہ بھی ہے, اور ایک جس سے آپ ایک خاص طرح کی جو ایک ذمہ دارانہ ایگو ہے وہ ہوتی ہے, وہ ہونی چاہیے, اور وہ ہے کہیں نہ کہیں وہ. اور ایسا تھوڑی, علیم صاحب کو وہ شعر یاد آ گیا اس میں مجھے, وہ کہ ایسا ضدی تھا میرا عشق نہ بہلا پھر بھی لوگ سچ مچ کہیں میں, جب ملا حسن بھی ہر جائی تو اس بزم سے ہم عشق آوارہ کو بےتاب اٹھا کر لیا. آپ لوگ سوشل میڈیا میں بھی اچھے خاصے ہیں اور ٹیکنالوجی سے بھی لوگ ہیں. آپ نے ایک روایت شروع کی تھی فیس بک پہ مشاعرے کی. شروع میں تو بڑا ہم نے دیکھا کہ جوش ووش ہے لوگوں میں, اور وہ آ بھی رہے ہیں ایک نئی چیز سمجھ کے. پھر اچھا آہستہ آہستہ وہ چیز ڈائی ڈاؤن ہو گئی, اس طرح سے نہیں برقرار رہی. حالانکہ مجھے بڑی امید تھی کہ یہ شاید نیا پلیٹ فارم ہے
اس پہ یہ شفٹ ہو جائے گا. اس میں یہ تھا کہ اس وقت تھوڑا سا وقت بھی تھا فاضل صاحب کے پاس بھی میرا, ہم بیٹھ کے ہم کرتے تھے اور ہم نے 1.5 سال تقریباً اس کو کیا, 4-5 مصروں پہ. خاصا مشقت کا کام بھی مشقت کا کام تھا, ابھی اتنے ہم واقف بھی نہیں تھے ٹیکنالوجی سے. ہاں لیکن ہم نے شروع ایک پلیٹ فارم دیا اور یہ میرے خیال میں پہلا آن لائن مشاعرہ ایک طرح سے فیس بک پہ کیا تھا, اس کے ہم نے پیجز بناتے تھے, پھر ہم ایک طری مصرع دے دیتے تھے یا کوئی موضوع. تو اس میں بنا پرچیز یا سفارش کے کوئی نہیں, اس میں انوائٹ کرتے تھے. انوائٹ تو کرتے تھے, لیکن اگر کوئی بیچ میں آ بھی جاتا تھا تو ظاہر ہے اس کی وہ چیز پہلے دیکھ لیتے تھے کہ تاکہ وہ اس معیار کے مطابق ہو. اور اس میں مجھے یاد ہے کہ خود وسعت اللہ خان صاحب نے بھی غزل کہی. ہاں بس اسی دن میرا خیال تھا کہ وہ شاعری جو ہے بس, اور اس کے نہیں اس کے بعد آدھی بات کر رہے بتائیں وہ کمنٹ آپ نے ایکسیپٹ کیا وہ غزل دیکھنے کے بعد میں کافی دن خاموش رہا. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ جب خان صاحب نے غزل وہاں مشاعرے میں کہی اور وہ پبلش ہوئی اس پیج پہ, تو پھر فوری طور پہ اخلاق احمد صاحب نے بھی اگلے مشاعرے میں شرکت کی اور انہوں نے بھی غزل کی. نہیں لیکن یہ ہے تصویر کا, یہ ہمت ہو گئی تصویر کا پازیٹیو رخ تھا کہ میں نے غزل کہی, ٹھیک ہے میں ایڈمٹ کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے غزل کیوں نہیں کہی یہ بھی تو پوچھیے. یہ بتائیں, انہی دوستوں نے مجھ پہ ذہنی تشدد کیا طرح طرح سے, جس میں فحش اشارے بھی شامل تھے. ڈیجیٹل ہاں, مجھے اتنی حوصلہ افزائی میری کہ میں نے کہا نثر تک تو ٹھیک ہے, میں اب آگے نہیں لکھوں. لیکن بہرحال وہ اس میں خیر وہ بڑا ہمارا چلا وہ ایک پلیٹ فارم, اور ہم نے بلکہ انقلاب دہلی ہندوستان سے نکلتا تھا, انہوں نے پورے پیج پہ بڑا آرٹیکل لکھا اور انہوں نے ایک اپنا ٹیکنالوجی کا ایک پروگرام آتا تھا ایکسپریس پہ, تو اس پہ انہوں نے ہمارا باقاعدہ انٹرویو کیا تھا. تو پھر ہمارے دیکھا دیکھی ظاہر ہے کچھ اور دوست بھی انہوں نے اپنے مشاعرے شروع کیے, تو ایک طرح سے یہ کام آگے بڑھا. تو پھر ہمارے پاس ٹائم کا بھی ظاہر ہے, چونکہ ٹائم کنزیومنگ بہت تھا وہ کام. اچھا ایک چیز بتا دیں کہ یہ جو ہر فیس بک کے اوپر وہ علامہ اقبال کی تصویر لگا کے نیچے شعر ہوتا ہے, اپنا شعر, ہاں اپنا شعر کہہ دیتے ہیں لوگ, اس کا کیا کریں؟ یہ تو چونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی بھی چیز چل پڑتی ہے, اور جس طرح گوگل بابا آ گیا ہے تو اس پہ لوگ گوگل پہ سرچ مارتے ہیں, تو ان کے سامنے جو پہلی چیز آ جاتی ہے وہ اسی کو سچ سمجھ کے شیئر کر دیتے ہیں. تو اب تو خیر نئے ٹولز آ گئے ہیں, فیس بک میں بھی فیکٹ چیک کا آ گیا, اور گوگل خود بھی اس میں آپ اس میں ریورس سرچ کر کے آپ چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یار یہ, لیکن عام قاری اس طرح نہیں کر سکتا. آپ کے بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ غلط کوٹیشن اور ایک آدمی پورے زیادہ سیاست دانوں میں مجھے بتائیں, ایک سوائے نوابزادہ نصر اللہ کے جو شعر پڑھنا جانتے تھے, باقی جو لوگوں نے اردو کی تحریک چلائی ان کے منہ سے شعر سن لیجئے, جو لوگ اردو قومی زبان کی بات کرتے ہیں سارے سیاسی رہنما سن لیجئے ان سے شعر, مطلب سیدھا جملہ نہیں بول سکتے یار, یہ شرم کی بات. لیکن آپ نے ایک زمانے میں ایسے لوگوں کے لیے ابو جہل ایوارڈ بھی انٹروڈیوس کرایا تھا, لیکن پھر آپ نے اسے بند کر دیا چونکہ ٹائی پڑ گئی تھی, کچھ اس طرح کے بہت زیادہ ٹائی پڑ گئی کہ ایک سے زیادہ ایک, مطلب کون حقدار ہے اس سے بھی زیادہ حقدار ہے. میں نے کہا نہیں, وہ ابو جہل ایوارڈ جو ہے وہ ادب میں دینا ذرا مشکل ہے, وہ اس لیے ذرا میں نے وہ. اچھا میں چونکہ آپ کی جو نظم تھی یونیورسٹی میں بھیڑی ہے, وہاں سے آپ کو جانتا ہوں, آج تک کچھ سنا دیجیے. یار وہ بھیڑی تو اب یاد ہی نہیں بھیڑیے نہیں, ہاں وہ یاد نہیں, شناسائی کا آغاز ہی بھیڑی سے. ہاں یہ ضیاءالحق کا دور تھا, ضیاءالحق کا دور تھا, اور نئے تھے, اور اس کے اندر ایک ریئیکشن تھا, تو ایک نظم بھیڑیے لکھی تھی, وہ پڑھی بھی کئی جگہ پڑھی بھی. اصل میں یہ مارکیٹ میں بھیڑیے سے اترے, ہاں بھیڑیے پہ سوار ہو کے بلکہ اترے, اور وہ اسٹوڈنٹ لائف, اور اس کے اندر لوگ پیچھے لگ گئے, اور بھی بہت سے لوگ پیچھے لگے تھے اس میں, لیکن بہرحال وہ پڑھی گئی اور یونیورسٹی میں پڑھی جاتی تھی. تو بہرحال وہ اب یاد نہیں ہوگی, لیکن ایک بچت بازار نظم انہوں نے سنائی, تو بچت بازار کے چند میں سے سنا. تم غزل سناؤ یار. میں غزل کوئی سنا دیتا ہوں, ہاں کوئی غزل سنا دوں. اور دیکھیے یاد تو نہیں ہوگی, اب صاحب کیا لکھوں گا, یعنی آپ نے جو بات کی اس میں ہر موڑ پہ وہاں ہے میری آنکھوں کے دریچے, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جاتا ہے کہاں سے. محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جہاں سے, وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیاں سے. محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جہاں سے, وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیاں سے. کیا اینکر پہ داد دینے کی پابندی ہے؟ ماحول بنائیے بھائی, تو پچھلے سنا جائیں گے. 40 سال میں تمہیں کتنی داد دے چکے نہیں آپ اور مسلسل اسی شہر پہ یہ بتائیے ذرا, تو ماحول بنائیے.
आप कैमरे में देख के पढ़ लें। महसूस करोगे तो गुजर जाओगे जहाँ से, वो हाल है अंदर से कि बाहर है बयां से। उठते हैं तो दिल बैठने लगता है सरे बज़्म, बैठे हैं तो अब मर के ही उठेंगे यहाँ से। उठते हैं तो दिल बैठने लगता है सरे बज़्म, बैठे हैं तो अब मर के ही उठेंगे यहाँ से। हर मोड़ पे वाह है मेरी आंखों के दरीचे, अब देखना ये है कि वो जाता है कहाँ से। ये थे ये जो आखिरी शेर है ये मैंने बहुत इस्तेमाल किया ना सर, आपने बहुत कामयाबी हुई कि नहीं? अच्छा, अच्छी बात ये है कि इसका कोई एजेंडा नहीं था इस गुफ्तगू का, लेकिन हमें तो मज़ा आया। पता नहीं आपको कितना मज़ा आया है, बताइएगा जब फ़ोन इन पे आप आएँ किसी भी फ्राइडे को कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। थैंक यू सो मच जावेद सबा साहब, फाजिल जमीली साहब, और इसी तरह की गैर रस्मी गुफ्तगू का सिलसिला कोशिश की जाए कि हम जारी रख सकें। ये प्लेटफॉर्म आप नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से बात हुई, और लिटरेचर अदब पे होनी चाहिए बात, वरना तो चैनल्स तो रेटिंग के सिलसिले में जी अदब को तो हटा ही दीजिए, कहाँ करते हैं निजी तो आपने बड़ी हिम्मत की। निजी चैनल से कह रहे हैं वो ठीक है जनाब, फिलहाल इजाज़त दीजिए हम सबको, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।